كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران، اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز عشاء تراویح ختم کر کے مسجد میں جمع فرمایا. آج جس تعلق سے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نفل روزوں کے تعلق سے. اس تعلق سے پہلے ایک حدیث سن لیں. عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 قریفا. رواہ متفق علیہ. برادران، روزوں میں اگر آپ جاننے کی کوشش کریں دو طرح کے روزے ہیں. ایک روزہ ہے فرض روزہ اور ایک روزہ ہے نفلی روزہ، جسے ہم نفل روزہ یا نفلی روزہ کہتے ہیں. فرض روزے میں اور نفل روزے میں کیا فرق ہے؟ فرض روزہ جس کا رکھنا تمہارے اوپر ضروری ہے، فرض ہے. کون سا روزہ؟ رمضان کے 30 جو روزے ہیں یہ روزہ فرض ہے. اگر کوئی آدمی طاقت رکھتے ہوئے، صحت رکھتے ہوئے، عقل رکھتے ہوئے، جانتے ہوئے اگر کوئی آدمی یہ فرض روزے چھوڑ دیتا ہے، اس کے فرض روزے چھوڑنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا کرے گا. گناہ ہوگا، بہت بڑا گناہ ہوگا. کس تعلق سے؟ فرض روزوں کے تعلق سے. فرض روزہ جس کے چھوڑنے پر انسان کو عذاب ملے گا. اور نفل روزہ کسے کہتے ہیں؟ نفلی روزے کہتے ہیں. نفلی روزے چاہے تو آپ رکھ سکتے ہیں، چاہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں. اگر رکھیں گے بہت زیادہ بڑے بڑے نیکیاں آپ کے لیے ہیں، بڑے بڑے درجات آپ کو ملیں گے اور بڑی بڑی جو ہے نیکیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اگر کوئی نہیں رکھتا ہے، نفلی روزے چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے اجر و ثواب سے وہ آدمی محروم ہو جائے گا. محروم ہو جائے گا. اب اس حدیث میں جو کہ متفق علیہ روایت ہے، امام مسلم اور امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا، اس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے، یقول اللہ کے نبی کہہ رہے تھے، من صام یوما فی سبیل اللہ، اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، ایک دن کا نفل روزہ رکھتا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ حدیث میں بتایا جا رہا ہے. فرماتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 قریفا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزے کے بدلے اس آدمی کو، یعنی اس روزے دار کو، جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور فرما دے گا. 70 سال اگر تم سفر کرتے ہوئے کہیں جاؤ، جتنا لمبی مسافت طے کر کے آپ جاؤ گے، جتنا لمبا راستہ طے تم کرو گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 70 سال کی مسافت کے برابر اللہ تمہیں جہنم سے دور فرما دے گا. اللہ اکبر. ایک روزے کا بدلہ. یہ کس کا ہے؟ نفل روزوں کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. اب ذرا اندازہ لگاؤ فرض روزوں کا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر. فرض روزوں کا کیا عالم ہوگا کہ اگر نفل روزوں کا یہ عالم ہے کہ 70 سال کی مسافت جہنم سے اسے دور کر دیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے فرض روزوں کے تعلق سے کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ. یہ بندہ جو فرض روزے رکھتا ہے وہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں کتنا دوں گا تم اندازہ نہیں لگا سکتے. تم اس کا اندازہ نہیں. اچھا، یہ نفل روزے کون سے ہیں؟ اب آئیے ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں. اس حدیث کے راوی ہیں عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال
فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ رواہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ، ان تینوں نے اس حدیث کو روایت کیا۔ راوی کون ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے اگر کوئی آدمی من صام رمضان ثم اتبعہ، اگر کوئی آدمی رمضان کے 30 روزے رکھے، 30 روزے رکھے، اس کے بعد اتبعہ بست من شوال، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، یہ نفل روزے ہیں۔ رمضان کے فرض روزے 30 رکھا، شوال جو آنے والا مہینہ ہے اس کے اگر کوئی آدمی 6 روزے رکھتا ہے، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا گویا اس نے ساری زندگی بھر روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ یعنی سال، پورا سال، ایک پورا سال روزہ رکھنے کا یا پوری زندگی بھر روزہ رکھنے کا ثواب اسے مل جائے گا۔ کون سے؟ یہ 30 روزے رمضان کے اور شوال کے نفل 6 روزے، نفل 6 روزے، اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ اب کتنے ہوئے؟ 30 ایک 6، 30 پر 6 انٹو 10 آپ کریں 360 دن، 360 ہو جائے گا، 360۔ ایک سال کی کتنے دن ہوتے ہوئے؟ 360 دن ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی 30 اور ایک شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو سارے سال بھر روزہ رکھنے کا اسے اجر و ثواب ملے گا۔ اور ایک روزے کا ثواب کیا ہے؟ نفل روزے کا 70 سال کی مسافت جہنم سے اللہ اسے دور فرما دے گا۔ اللہ اکبر، جہنم سے اسے اللہ دور فرما دے گا۔ اللہ کے نبی نفل روزوں کی بڑی اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، راوی حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کل شہر ورمضان الی رمضان فہذا صیام الدہر کلہ، فرماتے ہیں یہ روزے کون سے معلوم؟ یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی رمضان کے 30 روزے رکھے اور اس کے درمیان رمضان ختم ہو جانے کے بعد پھر رمضان آنے تک درمیان میں جتنے مہینے ہیں ان تمام مہینوں میں 3 روزے رکھتا ہے، ایک مہینے میں 3 روزے۔ ان روزوں کو چاند کی تاریخ میں رکھے جانے والے روزے کے 13 تاریخ اور 14 تاریخ 15 تاریخ، ہر مہینے کے 13، 14، 15۔ اگر کوئی آدمی ہر مہینے یعنی فرض روزوں کے بعد ہر مہینے کی 3 روزے رکھ لیتا ہے، 3 روزے رکھ لیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسے سال کے پورے 12 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ سال کے پورا 12 مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب، 360 دن وہ آدمی روزے سے ہے۔ اللہ کے نبی نے نسائی کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی ایک صحابی کو فرماتے ہوئے کہا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے دلوں کے وسوسے کو دور کر دے، تمہارے دلوں کو پاک کر دے، تمہارے دلوں میں کینہ جو کپٹ ہے اسے جو ہے نکال کر کے باہر کر دے؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی بتائیے کون سا ہے، وہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا وہ مہینے کے 3 روزے ہیں، وہ مہینے کے 3 روزے 13، 14 اور 15۔ 13، 14، 15 تاریخ کے اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے ہر مہینے میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے دلوں کے وسوسے اللہ دور فرما دیتا ہے۔ آئے دن ہر دن ہمارے یہاں وسوسوں کا دور چل رہا ہے، آج ہم کیا کریں شیطانی حربے سے، اور یہ روزہ کیا کرتا ہے آدمی کو تقوی والا بناتا ہے۔ اب رمضان میں تقوی والا بنا، سارے مہینے میں آدمی تقوی چھوڑ دیا، تو اس تقوی کو لانے کے لیے کیا کریں؟ ہر مہینے میں 3 روزے رکھیں۔ اللہ کے نبی کے تعلق سے آتا ہے اللہ کے نبی ان 3 روزوں کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں ترک کیا، یہاں تک کہ جنگ کے لیے جاتے تب بھی روزہ رکھتے، جنگ کے لیے جاتے سفر میں ہوتے تب بھی اللہ کے نبی جو ہے ہر مہینے کے 3 روزوں کو مسلسل رکھا کرتے تھے۔ مفسرین کہتے ہیں چاہے آدمی 13، 14، 15 مسلسل رکھے یا نہیں تو جو ہے مہینے میں 3 روزے کبھی بھی رکھ سکتا ہے، ایک ابتدا میں رکھ لے، درمیان میں رکھ لے، بعد میں 1 روزہ رکھ لے، یا بعد میں 3 روزے رکھ لے، بہرکیف ہر مہینے میں 3 روزے۔ یہ روزے ہیں نفلی روزے، رکھنے پر اتنا بڑا ثواب اللہ پورے سال رکھنے کا ثواب دیتا ہے۔ نہیں رکھیں گے گناہ نہیں، اگر کوئی آدمی نہیں رکھا تو گناہ نہیں، لیکن رمضان کے روزے رکھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں رکھیں گے، کوئی جوان آدمی ہے
آدمی تندرست ہے پھر بھی رمضان کے روزے نہیں رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے بڑی جو ہے وعید فرمائی، ایسے لوگوں کے لیے اللہ جہنم کا مستحق قرار دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ فرض روزوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ زندگی بڑی مختصر رکھا ہے کہ نہیں بھی، بڑی مختصر ہے۔ پہلے لوگوں کی زندگی کیا ہوتی تھی؟ 1000 سال، نوح علیہ السلام 1000 سال، 950 سال، آدم علیہ السلام 1000 سال، یا جتنے ہم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان کی عمریں بڑی لمبی ہوا کرتی تھی۔ ہماری عمریں 50 سال، 60 سال، 40 سال، 30 سال، ختم، لیکن وقت کم ہے، لیکن ہمارے پاس اوقات ایسے ہیں، ایسے مواقع ہیں جن موقعوں کا اگر فائدہ اٹھائیں گے ہمارا عمل بھی ان لوگوں کے عمل تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ روزوں کے ذریعے ہمارے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نفل روزوں کے فائدے اور اس کے ثمرات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وما التوفیق الا باللہ۔